بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ میں کہتا ہوں اسے میرے حوالے کر دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں ہرگز اپنے بچے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، تم جو چاہو کر لو، اس نے اپنے شیر خوار بیٹے کو سینے سے چمٹاتے ہوئے کہا۔ دیکھ، میری بات مان لے، اگر ہم نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا تو وہ ہمیں دولت سے مالا مال کر دے گا۔ ارے ہم عیش کریں گے، بچے کا کیا ہے، یہ تو بعد میں بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ رحیم نے خباثت سے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ کتنے سنگ دل باپ ہو تم، جو اپنی اولاد کو بیچ کر دولت سے عیش و آرام حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تمہارا ضمیر کہاں جا سویا ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کیا تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں ہے؟ مریم نے اسے احساس دلانا چاہا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ نشے کی کیفیت نے اسے حیوانوں سے بھی بدتر بنا دیا تھا۔ گھر کی ہر چیز کو وہ نشے کے لیے بیچ چکا تھا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا کہ وہ بیچ کر نشے کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ نشہ بیچنے والے نے اسے مفت میں دینے سے انکار کر دیا تو رحیم اس کے پیروں میں گر گیا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا۔ تھوڑا سا نشہ دے دو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تو مر جا کے کہیں، کس نے منع کیا ہے؟ یہاں مفت کا مال نہیں ملتا، ہم بھی پیسہ لگا کر اور پولیس کی نظروں سے بچ کر بڑی مشکل سے مال لاتے ہیں۔ تم لوگ تو بس آرام سے پیسے دیتے ہو اور خرید کر چلے جاتے ہو۔ استاد نے آنکھیں مٹکائیں۔ دیکھو استاد، تجھے خدا کا واسطہ آج مجھے تھوڑا سا دے دے، کل میں پیسوں کا انتظام کر لوں گا، رحیم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک راستہ ہے اگر تو مانے تو، استاد نے رحیم کی طرف خباثت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ استاد، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے ایک پڑیا بس مجھے ایک پڑیا دے دو، اس کے بعد جو مرضی کر لینا، رحیم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے میری بات غور سے سن، استاد نے رحیم کو مخاطب کیا۔ اگر تو ایک کام کر دے تو میں تجھے اتنی دولت دوں گا کہ تو نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ بول استاد، کون سا کام کرنا ہے؟ میں ہر وہ کام کروں گا جس میں دولت حاصل ہو سکے، رحیم نے ہوس بھرے لہجے میں کہا تو استاد نے گرم لوہے پر چوٹ لگائی۔ ارے وہ تیری بیوی کہیں لفڑا نہ ڈال دے بیچ میں، اسی کا ہی ڈر ہے مجھے۔ نہیں استاد، تو کام تو بتا، اس سالی کی اتنی ہمت کہ میرے آگے بولے، اسے مار مار کے بھرکس نہ نکال دوں اس کا، رحیم نے سینہ ٹھوکتے ہوئے کہا۔ تجھے ایسا کرنا ہے کہ جو تیرا بچہ ہے نا، اسے اپنی گھر والی کی نظروں سے چھپا کر تو میرے حوالے کر دے، اس کے بعد تجھے جتنی دولت چاہے مجھ سے لے لے، نشے کے سمندر میں چاہے غرق ہو جا تو۔ استاد نے اسے مزید لالچ دیا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ نشے نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی، وہ بے غیرتی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ گھر آ کر وہ بچے کو اٹھا کر آہستہ سے باہر نکلنا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نتیجتاً اس نے تکرار جاری کی۔ آج تو نے دیکھ لیا، لیکن کل دیکھنا میں اسے کیسے لے جاتا ہوں، تیرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی اور تو مجھے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ کہہ کر رحیم گھر سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ مریم نے خوفزدہ ہو کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہنشاہ جنات اس وقت بے چینی سے اپنی خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی اور غم کے تاثرات تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس کی اکلوتی بیٹی زرمانہ مسلسل سکتے کی حالت میں تھی۔ ایک جادوگر اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا کہ اپنی نفسیاتی خواہش کی تکمیل کر سکے، لیکن کسی صورت بھی زرمانہ اس سے راضی نہیں تھی۔ جادوگر بہت بد خصلت اور شیطان کا پیروکار تھا۔ وہ شہزادی کو اپنے بس میں کر کے اس کے ذریعے اور بھی کالی طاقتیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ شہزادی شہنشاہ جنات کی بیٹی تھی اور شہنشاہ جنات کی وفات کے بعد اس کی ساری طاقتیں شہزادی کو منتقل ہو جاتی اور شہزادی سے وہ طاقتیں جادوگر حاصل کر لیتا۔ اس کے بعد وہ شہزادی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا اور جادوئی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جاتا۔ شہزادی نے جادوگر کی خواہش کو رد کر دیا تو وہ جلال میں آ گیا۔ اس نے ایک عمل پڑھ کر شہزادی کو ایک مجسمے کی مانند بے حس و حرکت کر دیا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یقین نہیں کر سکتا کہ یہ شہزادی ہے اور یہ زندہ ہے۔
جادوگر نے اس کو ٹھیک کرنے کی یہ شرط رکھی کہ جیسے ہی شہزادی دل میں میری فرما برداری کے لیے رضامند ہوگی تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ شہنشاہ جنات نے سارے حربے آزما لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ سب کچھ بیکار ہوا۔ شہزادی ٹھیک نہیں ہو سکی۔ شہنشاہ جنات نے دربار کے نجومیوں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، ان میں اس مسئلے کا حل معلوم کریں۔ تھوڑی دیر میں سارے نجومی شاہ جنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آداب بجا لائے۔ شہنشاہ جنات نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کے بیٹھنے کے بعد شاہ جنات نے فرمایا، ہم نے آپ کو یہاں ایک خاص مسئلے کے حل کے لیے بلایا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو جادوگر نے ایک عمل کے ذریعے بے حس و حرکت کر دیا ہے۔ ہماری ہر کوشش ناکام ہوئی ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے کہ آپ اپنے عمل سے حساب لگا کر بتائیں کہ کیا اس مسئلے کا یعنی شہزادی کے ٹھیک ہونے کا کوئی راستہ ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا؟ جو حکم آپ کا شہنشاہ۔ یہ کہہ کر نجومی اپنے حساب میں مصروف ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے سر اٹھایا۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ نجومی بولا، شہنشاہ محترم، ہمارے حساب کے مطابق شہزادی کو ٹھیک کرنے کا بس اب ایک ہی راستہ ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے انسانی بچے کی ضرورت ہوگی جو ابھی شیر خوار ہو اور اس کی ماں بخوشی اس کو آپ کے حوالے کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہر روز اس بچے کے خون کے چند قطرے شہزادی صاحبہ کے ماتھے پر ٹپکانے ہوں گے۔ یہ عمل 10 دنوں کا ہوگا۔ جو ہی 10ویں دن خون کے قطرے شہزادی کے ماتھے پر ٹپکائے جائیں گے وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں گی۔ نجومی نے شہنشاہ جنات کو مکمل تفصیل سے آگاہ کیا۔ شاہ جنات کی سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اول تو کوئی ایسی ماں نہیں ہے جو اپنے بچے کو بخوشی کسی اور کے حوالے کر دے، چاہے چند دنوں کا ہی کیوں نہ ہو، اور دوسرا اگر ہر روز اس بچے سے خون نکالا جا رہا ہوگا تو اس کے زندہ رہنے کے چانس بہت کم ہو جائیں گے، اور شاہ جنات ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کسی معصوم کی جان چلی جائے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہ جنات نے سارے بزرگ جنات کو طلب کر لیا اور اس مسئلے میں مشورہ طلب کیا۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ شہزادی کی زندگی ہم سب کے لیے بھی بہت اہم ہے، اسی لیے انسانی دنیا میں جا کر کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی امید نظر آ جائے۔ شاہ جنات نے بھی اس بات کی تائید کی اور سب کو ہدایت کی کہ انسانی دنیا میں نظر رکھیں اور ہر بات سے ہمیں مطلع کرتے رہیں۔ اس کے بعد سارے جنات دربار سے رخصت ہو گئے۔ دوسری طرف مریم گھبراہٹ کا شکار تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہاں چھپائے، اسے کہاں رکھے جہاں سے اس کے ظالم شوہر کی نظر اس پر نہ پڑ سکے، لیکن کوئی طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب ایک ہی راستہ بچ جاتا تھا کہ وہ رحیم کی غیر موجودگی میں اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے کہیں نکل جائے۔ وہ رحیم کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی کیونکہ نشے نے رحیم کو بالکل نکما کر دیا تھا۔ اس نے جو ٹھان لی تھی تو وہ کر کے چھوڑتا تھا، اسی لیے اس کے فیصلے میں مزید پختگی آ گئی۔ جو ہی رحیم گھر سے نکلا اس نے کچھ سامان پوٹلی میں باندھا اور بچے کو اٹھا کر چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، اسی لیے اس نے چھپنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ وہ جلدی جلدی چلتی جا رہی تھی۔ ابھی اس نے کچھ ہی سفر طے کیا تھا کہ آسمان بادلوں سے بھرنے لگا۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی تو اس وقت موسم بالکل صاف تھا۔ اب اچانک بادلوں کا آنا مریم کی پریشانی کو بڑھا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بارش ہو گئی تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے پہاڑی نالے زور و شور سے بہنا شروع ہو جاتے تھے، اسی وجہ سے آمد و رفت ناممکن ہو جاتی تھی۔ وہ بہت فکر مند تھی۔ اس نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے اور اس کی پریشانی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں تیز ہوا چلنی شروع ہو گئی تو اس نے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک چٹان کے ساتھ پناہ لے لی۔ ہوا کے زور میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ بڑھتے بڑھتے اتنی تیز ہو گئی کہ پہاڑوں پر سے جو چھوٹے بڑے پتھر تھے وہ گرنا شروع ہو گئے۔ پتھر اس سے کچھ فاصلے پر گر رہے تھے۔ وہ دم سادھے ایک چٹان کے ساتھ سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو پہاڑی علاقہ اور اتنا خطرناک موسم، اور دوسرا وہ اکیلی۔ ایک چند ماہ کا بچہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ تیز ہوائیں چنگھاڑتی ہوئی جب پہاڑوں سے ٹکرائیں تو اتنی خوفناک آواز پیدا ہوتی کہ مریم کو اپنا دل
بند ہوتا محسوس ہوتا۔ بچہ دم سادھے پڑا رہتا۔ ماں کی گود ہی اس کی جائے پناہ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہے۔ مریم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا خوف دور کرنے کے لیے زور زور سے چیخے، چلائے۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد ہوا کے زور میں تھوڑی کمی آئی تو پہاڑ پر سے پتھروں کی بارش بھی رک گئی۔ اس نے اپنی رکی ہوئی سانس خارج کی اور اوپر آسمان کی طرف ایک نظر اٹھائی۔ بادل بہت تیزی سے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے اور آندھی کے بعد بارش کا امکان بہت کم تھا۔ اس نے سوچا کہ یوں رکنے اور بارش کا انتظار کرنے سے تو بہتر ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھیں۔ اونچے نیچے پتھریلے راستوں سے گزرنے کے بعد وہ ایسی جگہ آ گئی جہاں آگے سے جھیل راستہ روکے کھڑی تھی اور اس کو پار کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ تھوڑی دیر میں ایک کشتی نظر آئی تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ کشتی میں ایک آدمی اس کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا تھا۔ اس نے اس آدمی کو پکارا، بھائی صاحب ذرا بات سنیں، مجھے جلدی سے جھیل کے دوسرے کنارے پر پہنچا دیں، آپ کی بڑی۔ ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ اس آدمی نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر دیکھا۔ اوہ خدایا، اتنی خوفناک آنکھیں جیسے خون میں لتھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے سے درندگی اور صفاقی ٹپک رہی تھی اور آنکھوں سے بے رحمی صاف جھلک رہی تھی۔ مریم کو جھرجھری آ گئی۔ اس آدمی نے سیدھے ہوتے ہوئے کشتی کی چپو درست کیے۔ مریم جو ابھی اسی سوچ میں تھی کہ جائے یا نہ جائے، اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھتے ہی اس کی ساری سوچیں مفلوج ہو گئی۔ وہ بے جان گڑیا کی مانند اس کشتی میں سوار ہو گئی۔ اس کے بیٹھتے اس خوفناک آدمی نے بہت تیزی سے چپو چلانے شروع کر دیے، جیسے اسے کسی چیز کا خوف ہو۔ اچانک ہی بچے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اسے شاید بھوک ستا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا تو اس آدمی میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ مریم نے جلدی سے بچے کو دودھ پلانا چاہا کہ اچانک وہ آدمی اتنے زور سے بولا کہ مریم وہی ساکت ہو گئی۔ چپ کراؤ اس بچے کو، میں کہتا ہوں چپ کراؤ، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مریم فوراً ہوش میں آئی۔ اس نے جلدی سے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب بچہ مطمئن ہو کے دودھ پی رہا تھا اور وہ آدمی بھی اب پہلے کی طرح پرسکون کشتی چلا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کنارے تک پہنچتے، مریم نے دیکھا کہ کنارے پر بہت سے لوگ اچانک ہی آ گئے، جیسے وہ اس کشتی کے منتظر ہوں۔ شاہ جنات اس وقت بھی پریشان تھا کیونکہ جادوگر کی طرف سے بار بار ملنے والی دھمکیوں نے اسے بے چین کر ڈالا تھا۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہا تھا اور اسی بے چینی کے عالم میں وہ ٹہل بھی رہے تھے۔ اس وقت بھی سارے بزرگ جنات ساتھ جوڑے اس مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ جادوگر نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایک ہفتے میں شہزادی ٹھیک نہ ہوئی تو وہ خود اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے ایسا کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ اس کے لیے اس نے شاہ جنات کو بہت بزدل اور کمزور کہا تھا اور اس کی شان میں اور بھی بہت سی گستاخیاں کی تھیں۔ سارے جنات بہت غصے میں تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کمینے جادوگر کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیں۔ وہ سب شہزادی کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ شہزادی بہت نیک دل اور اچھی تھی۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ چاہے جنات کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہونے کا اس نے کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سب کے ساتھ اچھی تھی اور اس کا دل بہت خوبصورت تھا۔ وہ خود بھی اتنی ہی حسین تھی۔ جنات کی برادری میں اس کے حسن کی گن گاتی تھی۔ شاہ جنات ابھی دربار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک خادم جن نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر آیا۔ شاہ جنات کے آگے آداب بجا لایا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، شاہ محترم، اس خبیث کی روح نے اپنی برادری کے ساتھ دوبارہ گھناؤنا کھیل شروع کر دیا ہے۔ پہلے وہ اکیلا انسانوں کا شکار کرتا تھا، اب اپنی پوری برادری کے ساتھ مل کر یہ بھیانک کھیل کھیل رہا ہے۔ اگر شاہ محترم اس کو نہ روکا گیا تو وہ اپنی خباثتوں سے انسانوں کا جینا دوبھر کر دیں گے۔ شاہ محترم، ابھی ایک جن نے اطلاع دی ہے کہ اس خبیث نے ایک عورت جس کے پاس ایک شیر خوار بچہ بھی ہے، اس کو زبردستی اپنے علاقے میں لے گیا ہے۔ اگر ابھی کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو وہ عورت اور اس کے بچے کو اس شیطانی خواہش کی بھینٹ چڑھا دیں گے۔ تم اس کمبخت زرنال کی بات کر رہے ہو؟ شاہ جنات نے نہایت غصے سے خادم جن سے پوچھا۔ جی ہاں شاہ محترم، میں اسی زرنال کی بات کر رہا ہوں۔ خادم جن نے فوراً تصدیق کی۔ ہم ابھی اس خبیث کا کچھ کرتے ہیں۔ باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے۔
لگتا ہے پہلے والی سزا نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم اس کا وجود ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ شاہ جنات نے تالی بجائی تو فوراً ایک جن حاضر ہوا جس کا نام سنسال تھا۔ تم فوراً جنات کی فوج لے کر اس خبیث زرنال کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، جاؤ فوراً اسی وقت اس عورت اور بچے کو بحفاظت یہاں لے کر آؤ۔ شاہ جنات نے اس جن کو حکم دیا تو وہ جن غائب ہو گیا، جبکہ شاہ جنات کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ادھر دریا کے کنارے جو ہی اس آدمی اور مریم نے کشتی سے باہر قدم رکھا، ان سب کے چہروں پر سفاح مسکراہٹ بھر آئی۔ مریم نے دیکھا کہ ان سب کے چہرے کشتی والے آدمی سے مختلف نہیں تھے، وہ سب بھوکی نظروں سے مریم کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ مریم کو فوراً کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن وہ اتنے آدمیوں کے بیچ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب اس کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ بتاؤ۔ مریم نے خوفزدہ نظروں سے ان سب کی طرف دیکھا، لیکن وہ سب یوں خاموش کھڑے تھے جیسے انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا۔ آخر تم لوگ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ خدا کے لیے مجھے جانے دو، کیوں میرا راستہ روکے کھڑے ہو؟ مریم اتنے زور سے چیخی کہ ان سب کے چہرے پر خوفناک ناگواری پھیل گئی، اور چشم زدن میں وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ مریم حیرانگی سے چاروں طرف دیکھنے لگی، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ مریم بلا سوچے سمجھے ایک طرف چل پڑی۔ آگے بھی پہاڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ وہ خوفزدہ سی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گھر سے نکلنے کے بعد اسے کیسی کیسی جان لیوا مشکلات درپیش آئیں گی۔ وہ اب تک صرف اپنے بچے کی وجہ سے ہمت میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اب کس سمت سفر کرنا ہے۔ وہ بس اندازے سے چلی جا رہی تھی۔ پتھریلے راستے پر چلنے سے اسے بہت مشکل درپیش آ رہی تھی، لیکن وہ چلتی جا رہی تھی، ارد گرد سے بے نیاز۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے جو ہی نظر اوپر کی تو حیران رہ گئی۔ اس وقت وہ ایک بہت بڑے غار میں موجود تھی۔ غار میں جگہ جگہ آگ کے بہت بڑے بڑے الاؤ روشن تھے اور ارد گرد شدید ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سہم کر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ زور سے چیخی جیسے اس کا بچہ اس سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس قرب سے گھبرا کر زور زور سے رونے لگا ہو۔ جیسے اس کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ارد گرد پھیلے سناٹے میں انتشار برپا ہو گیا اور ایسی بھیانک آوازیں آنی شروع ہو گئیں جیسے وہاں موجود لوگ سخت بے چینی کا شکار ہوں۔ جوں جوں بچے کی آواز بلند ہوتی گئی، ان بھیانک آوازوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ مریم سہم کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جو ہی بچے نے رونا بند کیا تو بھیانک آوازیں بھی یوں معدوم ہو گئیں جیسے ان کا وجود ہی نہ ہو۔ بچہ دودھ پیتے پیتے سو چکا تھا۔ مریم بھی تھک کر نڈھال ہو چکی تھی، لیکن وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کس چکر میں پھنس گئی ہے اور پتہ نہیں یہاں سے زندہ سلامت نکل بھی سکے گی یا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی وہ جاگتی سوتی حالت میں تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کے سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس اس قدر شدید تھا کہ اس کی نیند اڑن چھو ہو گئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی کہ وہ آدمی جو اسے کشتی میں یہاں لایا تھا اس کے سر پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے دانت بہت لمبے ہو رہے تھے اور اس کے چہرے اور آنکھوں سے درندگی جھلک رہی تھی۔ اس کے پیچھے اور بھی بہت اسی طرح کے آدمی تھے اور بار بار اپنی زبان پہ ہونٹ پھیر رہے تھے اور عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے۔ مریم سمجھ گئی کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے اور آنکھیں وحشت سے پھٹنے لگی۔ اس آدمی کا چہرہ مزید اس کے چہرے کے قریب آتا جا رہا تھا اور کسی بھی وقت اس کے دانت مریم کے نرم و نازک گردن میں پیوست ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے سلا سکتے تھے۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور اپنے بچے کو اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ بچہ ایک بار پھر رونے لگا۔ وہ خوفناک آدمی ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی بچہ روتا تو اس آدمی کی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا اور وہ مریم سے دور ہو جاتا۔ مریم کو اس کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ اس نے بچے کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خوفناک آدمی اس جگہ کھڑے ہوئے تھا اور اپنے سینوں کو اور زوروں سے پیٹنے لگے، ساتھ میں اپنے سروں کو بھی پیٹنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگے۔ مریم ان سے کافی ڈر گئی تھی۔ بچے کے رونے کی وجہ سے وہ اس کے نزدیک آنے کی ہمت نہیں کر سک رہی تھی۔ اب مریم نے دوڑنا شروع کر دیا تھا اور ان کی پہنچ سے کافی دور نکل آئی تھی۔
بچہ اب بھی رو رہا تھا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے اسے چپ کروانے سے گریز کر رہی تھی کہ اگر اس نے بچے کو چپ کروا دیا تو وہ آدمی یا روحیں پھر اس کے نزدیک نہ آ جائیں۔ وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ گر گئی اور اس کا سر زور سے ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ دنیا و معافیت سے بے خبر ہو گئی۔ ادھر شاہ جنات کا حکم پانے کے بعد سمسال، جو جنات کی فوج کا کمانڈر تھا، جنات کی فوج کو لے کر انسانی دنیا کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں زرنال اور اس کے ساتھی روحوں نے بے گناہ انسانوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ جو بھی انسان ان کے چنگل میں پھنس جاتا اس کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ شاہ جنات نے پہلے بھی ایک دفعہ اسے سزا دی تھی۔ جو ہی اس کا سزا ختم ہوئی، وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو لے کر پھر اس گھنونے کھیل میں مشغول ہو گیا۔ انسانی گوشت ان کی مرغوب غذا تھی۔ مرنے سے پہلے بھی وہ بہت خبیث فطرت کا مالک تھا اور مرنے کے بعد بھی اسے چین نہیں آیا۔ جو ہی سمسال انسانی دنیا میں پہنچا، اس نے ایک عورت کو جو ایک بچہ اٹھائے ہوئے تھی بھاگتے دیکھا۔ یقیناً یہ وہی عورت تھی جو ان بدروحوں کے چنگل سے پھنس گئی تھی اور اب جان بچا کر بھاگ رہی تھی۔ اچانک سمسال نے دیکھا کہ وہ عورت ٹھوکر کھا کر گر گئی اور بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس نے فوراً ایک جن کو ان کی طرف روانہ کیا، وہ اس عورت کو بچے سمیت شاہ جنات کی خدمت میں حاضر کرے، اور خود زرنال کو سبق سکھانے اس کی طرف روانہ ہوا۔ زرنال نے جیسے ہی سمسال اور اس کی فوج کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے ساتھی سمیت بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سمسال اور اس کی فوج پہلے سے ہی تیار تھی۔ انہوں نے آگ کے گولے ان کی طرف پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ آگ جس سے ٹکراتی اسے آگ لگ جاتی اور بھیانک آوازوں سے پورا غار گونج اٹھا۔ آخرکار ان سب خبیث روحوں کا زرنال سمیت خاتمہ ہو گیا اور سمسال اپنی فوج سمیت واپس اپنی دنیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک جن جو کہ مریم اور بچے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، اس نے مریم اور اس کے بچے کو فوراً شاہ جنات کی خدمت میں پیش کیا۔ شاہ محترم، یہ وہی عورت اور بچہ ہے جسے زرنال اور اس کی ساتھی روحوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اغوا کیا تھا، لیکن یہ عورت وہاں سے کسی طرح بھاگ نکلی اور بھاگتے ہوئی ٹھوکر کھا کر بے ہوش ہو گئی، اور ہم عین وقت پر وہاں پہنچ گئے اور اسے اٹھا کر آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اس جن نے ساری تفصیل شاہ جنات کی خدمت کے گوش گزار کر دی۔ شاہ جنات نے غور سے جن کی ساری باتیں سنی اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کا خاص خیال رکھیں، اور جیسے ہی یہ ہوش میں آئے ہمیں اطلاع دی جائے۔ اب اس نے بات ختم ہی کی تھی کہ شاہ جنات کی خدمت میں سمسال حاضر ہوا اور بولا، شاہ محترم، ہم نے اس خبیث زرنال کا کام تمام کر دیا ہے، وہ لوگوں کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ بہت خوب، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے سن کر۔ اب تم جاؤ، ہمیں کچھ کام ہے۔ شاہ جنات نے سمسال کی بات کے جواب میں کہا اور سمسال فوراً غائب ہو گیا۔ مریم کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک نہایت آرام دہ بستر پر پایا۔ وہ جس کمرے میں تھی وہ بہت عالیشان تھا اور روشنیوں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ وہ روشنیاں کہاں سے پھوٹ رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے بچے کا خیال آیا تو فوراً اٹھ کر بیٹھی اور یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ بچہ اس کی مسحری کے پاس ہی پنگھوڑے میں میٹھی نیند سو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور دو نہایت خوبصورت لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائی ہوئی تھی جن میں لذیذ اور خوشبودار کھانا رکھا ہوا تھا۔ کھانا دیکھ کر مریم کی بھوک چمک اٹھی۔ انہوں نے کھانا مریم کے آگے رکھا تو وہ ندیدوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ وہ لڑکیاں مسکراتے ہوئے اسے کھانا کھاتے دیکھ رہی تھیں۔ کھانا ختم کر کے مریم نے ان کی طرف تشکرانہ انداز میں دیکھا اور بولی، کیا میں جان سکتی ہوں کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، کچھ دیر میں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ دونوں برتن اٹھا کر واپس چلی گئیں اور مریم فکر مند انداز میں لیٹ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاہ جنات نے اندر داخل ہو کر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف قدم بڑھائے۔ مریم نے دیکھا ایک بہت ہی وجیح شخصیت جس نے بادشاہوں والا لباس پہنا ہوا تھا اندر داخل ہوا اور مسحری کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس آدمی نے مریم سے نہایت نرم لہجے میں دریافت کیا۔ نہیں، لیکن میں آپ سب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ خیر، مریم اتنا تو جان چکی تھی کہ وہ انسان لگتے تو تھے لیکن انسان نہیں تھے، کیونکہ ان کی آنکھیں تمام انسانوں کی آنکھوں سے بہت بڑی اور کانوں کی جانب کھینچی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہم آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں،
दरअसल हम सब जिन्नात की कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। हम मुसलमान हैं और मैं जिन्नात का शहंशाह हूँ। मरियम खौफज़दा सी शाह जिन्नात की जानिब देख रही थी। शाह जिन्नात ने उसकी कैफियत को भांप लिया और बोला, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, हम किसी को बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचाते। जिन रूहों ने तुम्हें मारना चाहा, हमने उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। हम सब की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं, लेकिन अभी हम खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। शाह जन्नात ने बेचैनी से लहजे में कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो मुश्किल क्या है? मरियम ने नरम लहजे में इस्तफसार किया। हाँ, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हो सकता है कि आप हमारी मुश्किल का सुनकर हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। ये कहकर शाह जन्नात ने मरियम को सारी तफसील बताई और आखिर में बोला, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें इस बात की इजाज़त दे दें कि हम आपके बच्चे के खून के चंद कतरे 10 रोज़ तक लेकर अपनी नीम मुर्दा बेटी को दोबारा ज़िंदगी दे सकें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और हमारी बेटी की ज़िंदगी बच जाएगी। चूँकि ये काम आपकी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकेगा, इसीलिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारी बेटी की जान बचा लें। हमारी बेटी की जान अब आपके हाथ में है। हम अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकते। अगर वो इसी हालत में रही तो हम जी नहीं पाएंगे। शाह जन्नात ने सिसकते हुए मरियम के आगे हाथ जोड़ दिए। मरियम तड़प गई। उसने फौरन कहा, शाह मोहतरम, आप मुझे शर्मिंदा न करें। अगर मेरे बेटे के खून के चंद कतरों से आपकी बेटी ठीक होती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। मरियम ने रजामंदी जाहिर कर दी। ये सुनकर शाह जन्नात के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम आपको हीरे जवाहरात में तोल देंगे। शाह जन्नात ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए, जबकि मरियम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। किसी को खुशी देकर कितना सुकून मिलता है उसे आज मालूम हुआ। शाह जन्नात ने फौरन शाही हकीम को दरबार में बुलाया और उसे सारी सूरत हाल समझाकर एक कनीज को भेजकर मरियम को बच्चे समेत बुलवा लिया। जब मरियम बच्चे को लिए हुए आई तो कनीज ने बच्चे को शाही हकीम के हवाले कर दिया। शाही हकीम ने बच्चे को मसहरी पर लिटाया और एक मशरूब बच्चे के दूध में मिलाकर बच्चे को थोड़ा थोड़ा पिलाने लगा। इसके बाद उसने शाह जन्नात से शहजादी के कमरे में जाने की इजाज़त तलब की। शाह जन्नात ने फौरन इजाज़त दे दी। शाही हकीम ने बच्चे को उठाया और शहजादी के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में पहुंचकर मरियम ने देखा कि एक खूबसूरत मसहरी पर एक खूबसूरत मुजस्समे की मानंद एक लड़की लेटी हुई है। वो इतनी खूबसूरत थी कि उस पर नजरें नहीं ठहर रही थी। 4 कनीज़ें उसके इर्द गिर्द मौजूद थीं। हकीम साहब जल्दी करें, मेरी बेटी को बचा लें। शाह जन्नात ने शाही हकीम को मुखातिब किया। शाही हकीम ने एक बारीक सुई ली और उसे बच्चे की शहादत की उंगली पर चबो दिया। मरियम ने ज़ब्त से आंखें बंद कर लीं। बच्चा तकलीफ से रोने लगा। उसकी उंगली से खून के कतरे निकलने लगे। हकीम बच्चे को उठाकर शहजादी के पास ले जाकर खड़ा हो गया और उंगली से निकलने वाले खून के कतरे शहजादी के माथे पर टपकने लगे। जब कुछ कतरे शहजादी के माथे पर गिर गए तो हकीम ने फौरन एक मरहम बच्चे की उंगली पर लगा दी, जिससे बहता हुआ खून फौरन रुक गया। तो मरियम की जान में जान आई। आज 10वां दिन था और आखिरी भी। मरियम को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उसका बच्चा पहले की तरह तंदुरुस्त और तवाना था। खून निकलने का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। ये उसी मशरूब का कमाल था जो शाही हकीम ने बच्चे को दूध में मिलाकर पिलाया था। सब के सब शहजादी के कमरे में जमा थे और फिर जैसे ही हकीम ने बच्चे के खून के कतरे शहजादी के माथे पर गिराए, शहजादी के जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कस मसाने लगी। खुशी से शाह जन्नात की आंखों से आंसू निकल पड़े और आगे बढ़कर शहजादी को गले लगा लिया। दूसरी तरफ शहजादी की हालत भी मुख्तलिफ नहीं थी। वो मंजर बहुत जज्बाती था जिसने मरियम को भी आप दीदा कर दिया। अचानक शाह जन्नात मुड़ा और मरियम से कहने लगा, हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, उस ज़ात बारी ताला की मेहरबानी से जिसने आपको वसीला बनाकर भेजा। फिर शहजादी से बोला, जाने पिदर, आप भी अपनी इस मोहसिना का शुक्रिया अदा करें। इन्हीं की वजह से आपको नई जिंदगी मिली है। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मरियम के पास आई और मरियम के हाथ थाम कर बोली, हम अपनी मोहसिना का शुक्रिया अदा करते हैं
جس نے اپنی اولاد کی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کی جان بچائی۔ پھر شہزادی نے اپنے گلے سے ہیروں کا ہار اتار کر مریم کو پہناتے ہوئے کہا، یہ ہماری طرف سے ایک حقیر سا نذرانہ قبول کیجیے۔ یہ ہار ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے، لیکن آج سے یہ آپ کا ہے۔ مریم نے مسکرا کر شہزادی کی طرف دیکھا اور بولی، آپ جتنی خوبصورت ہیں، آپ کا دل اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ آپ کے لیے مجھے اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا پڑا تو میں انکار نہ کرتی۔ آپ ہماری محسنہ ہیں۔ اگر آپ یہیں رہنا چاہتی ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، اور اگر واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو پورے شان و شوکت سے روانہ کریں گے۔ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہوں گی، مریم نے جواب دیا۔ اچانک شاہ جنات نے تالی بجائی تو 2 کنیزیں حاضر ہو گئیں۔ ہماری محسنہ کو عزت و احترام سے ان کی دنیا میں لے جاؤ اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد مریم کو جھپکی آئی۔ جب مریم نے آنکھ کھولی تو وہ خوبصورت گھر میں موجود تھی اپنے بچے کے ساتھ۔ اتنے میں وہی 2 کنیزیں حاضر ہوئیں اور بولی، یہ آپ کا گھر ہے، اس میں آپ آرام سے رہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بآواز بلند 2 مرتبہ یہ نام لے لیجیے گا، آپ کی ضرورت فوراً پوری ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ کر وہ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔